کی اور ایک جماعت ہے کافرین کی اور ایک جماعت ہے منافقین کی۔ مومن واضح ہیں جن کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مومن ہر چیز سے بڑھ کر حضور نبی کریم علیہ السلام سے پیار کرنے والا ہوگا۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ارشاد۔ لہٰذا آج کے دور میں اگر آپ نے مومن ڈھونڈنا ہے تو اس کو کہیں میلاد میں تلاش کرو گے، کہیں سیرت کے جلسے میں، کہیں سورت کے جلسے میں، وہ ہر جگہ آقا علیہ السلام کے ذکر کی محافل کو ڈھونڈنے والا ہوگا، کیونکہ مومن ہوتا بھی وہی ہے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈھیروں محبتیں اور پیار کرنے والا ہو۔ دوسرے ہیں کافرین، وہ بھی بالکل واضح ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے رسول کو نہیں مانتے، ان کی بھی جداگانہ چال ہے اور ان کو بھی پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے۔ مخلص مومن ہے، جو کافر ہیں وہ کافر ہیں۔ ایک ہے درمیانی مخلوق جو بہت خطرناک ہے، وہ گروہ ہے منافقین کا، جو ہر جگہ جھومر مارتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ان کا لیک سلیک ہوتا ہے، ادھر ادھر کی لگا کے مسلم معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے، آقا علیہ السلام ہجرت کر کے آئے تو وہاں پہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی۔ سرداری کا تاج ان کے سر پہ سجایا جانا تھا، تاج تیار ہو چکا تھا، تاج بن چکا تھا، اور اس کے سر پہ بھی رکھنا باقی تھا، کیونکہ یہ حسین و جمیل بھی تھا، قد کاٹ والا بھی تھا، میک اپ بھی بڑا اس کا اچھا ہوا کرتا تھا۔ تو اس نے سمجھا نہ حسن و جمال میں میرا مقابلہ ہے، نہ ہی قد کاٹ میں میرا کوئی مقابلہ ہے، نہ ہی سرداری اور پیسے میں میرا کوئی مقابلہ ہے، لہٰذا جب تاج میرے سر پہ رکھ دیا جائے گا تو یہ سارا مدینہ طیبہ جو پہلے یثرب کے نام سے مشہور تھا، یہ ساری بستی علاقہ میرے نام کا ہو جائے گا، پھر ہر طرف میں ہی میں ہوں گا۔ لیکن اللہ جل مجدہ ہر شہر میں منافقین کا سر جھکا دیتا ہے۔ بس ایسے طور گزرتا رہا، ادھر تاج پوشی کی رسم ہونی تھی، تاج تیار ہو چکا تھا، ادھر سے آواز اٹھی محمد عربی آ گئے، سرکار آ گئے، سبحان اللہ، مدینے کے تاجدار آ گئے۔ اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، اس کا سرداری کا خواب چکنا چور ہو گیا، سارا اس کا تکبر خاک میں مل گیا کہ اب میں اٹھ نہیں سکوں گا، کیونکہ جو میرے کرتوت قوم نے دیکھ لی وہ کافی الٹے سیدھے تھے۔ اب آ گئے ہیں کردار کے صاف ستھرے، جن کے حسن و جمال کا مقابلہ بھی نہیں، جن کے سیرت و کردار کا مقابلہ بھی نہیں، جن کے صفائی معاملات کا مقابلہ بھی نہیں۔ اب یہ آ گئے ہیں، اب میری دال گلے گی نہیں۔ اس نے پھر منافقانہ چالیں چلنا شروع کر دی۔ اس نے ایک قدم اسلام میں رکھا اور ایک قدم یہود و نصارہ کے ساتھ ملایا، ادھر سے باتیں چرا کر ان کو بتاتا اور ان کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دشمنی پہ اکساتا۔ تو یہ خطرناک ترین گروہ پورے عالم تاریخ میں قرآن کے مشاہدہ سے پتہ چلتا ہے، وہ منافقین کی جماعت ہے، نہ جن کا پتہ چلتا ہے یہ مسلمان ہیں، نہ پتہ چلتا ہے یہ کافر ہیں، یہ آدھے ادھر کے ہیں آدھے ادھر کے ہیں، الیک سلیک ان کا سب کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ بندہ پکا مومن وہ ہوتا ہے جو ایک جگہ پہ کھڑا ہو جائے، حق کو حق کہے، سچ کو سچ کہے، باطل کو باطل کہے، جو ہر جگہ کا جھومری ہو اس کو کبھی مخلص مومن نہیں کہا جاتا۔ تو منافق کا طریقہ ہے ہر گھر کا چکر لگانا، ہر جگہ سے خیرات مانگنا، ہر طرف سے جناب اپنے تعلقات مضبوط کرنا، مخالفین کو لتاڑنے کے لیے جائز ناجائز سورسز اور ذرائع استعمال کرنا۔ اس نے بھی اس طرح کی کوشش کی مسلمانوں کو آپس میں کبھی لڑانے کی، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو علیہ باللہ نیچا دکھانے کی۔ رب لم یزل نے فرمایا اے جماعت منافقین اور اے منافقوں کے سردار، کان کھول کر سن لو، میں خالق ارض و سما
میں زمین و آسمان کا رب، میں زمین و آسمان کا مالک، پوری کائنات کا بالغ رب ارشاد فرماتا ہوں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافق ہیں سارے کے سارے عبداللہ بن ابی سمیت اس کے چیلے چاپو سمیت وہ سارے کے سارے جہنم کے نچلے درجے میں ہوں۔ اے اللہ کافر، رب العالمین نے ارشاد فرمایا کافر تو کافر ہے، یہ تو کھلے بندوں اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ ہم توحید کو نہیں مانتے، ہم رسالت کو نہیں مانتے، ان کی پہچان اور انفارمیشن میں کوئی بھی دقت اور مشکل بھی پیش نہیں آتی، لہٰذا یہ جو کمپنی ہے درمیان والی ایک قدم جن کا اسلام کے ساتھ ملایا ہوا ہے، جنہوں نے دوسرا قدم کفر کے ساتھ ملایا ہوا ہے، یہ خطرناک ہے، لہٰذا سب سے نیچے رکھا جائے گا ان منافقین کو، ان کے اوپر رکھا جائے گا کافرین کو، پھر اگر جو اسات نافرمان مومن مسلمان ہوگے ان کو اوپر والے درجے میں رکھا جائے گا، جو شفاعت مصطفیٰ کی وجہ سے ایک دن جہنم سے رہائی پا کر جنت کے حقدار بن جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، لبیک یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب مومن اور منافق کے درمیان پہچان مقصود ہو وہاں پہ حضرت علی کا ذکر کیجئے، فوراً پتہ چل جائے گا مومن کون ہے اور منافق کون ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، آپ سے پیار مومن کرے گا اور آپ سے بیر اور دشمنی اور بغض منافق رکھے گا، لیکن یہ آپ نے بات اتنے تک سنی ہے، آگے نہیں سنی۔ ہم نعرہ خلافت کیوں مارتے ہیں؟ اس کی آخر وجہ ہے اتنے صدیوں سے جو اکابرین لگا رہے ہیں، اس کی وجہ ذرا اب دل تھام کے سنیے۔ بہت یار سبحان اللہ، پریشان تو نہیں ہوتے؟ بے شک، سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، یار ارمان نہیں لگتا موروں کے گھونسلے میں کوا کائیں کائیں کرے، کیا بات ہے، کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ سرخاب کے گھونسلے میں اگر الو بیٹھ جائے طبیعت پہ بوجھ تو گزرتا ہے، یاد رکھ مومن اور منافق میں تقسیم کرنی ہو تو حضرت علی کا نعرہ لگا اور نام لو، پتہ چل جائے گا مومن کون ہے اور اس طرح اگر دیکھنا ہے انسان کون ہے اور شیطان کون ہے، ذکر میرے عمر کا چھیڑ دیجئے پتہ چل جائے گا انسان کون ہے، شیطان کون ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، اب ذرا اونچا بولیے سبحان اللہ، اس طرح اگر دیکھنا چاہتے ہو بے شرم اور بے حیا اور شرم والا کون ہے، حیادار کون ہے اور بے حیا کون ہے، ذکر میرے عثمان کا چھیڑ تو پتہ چل جائے گا بے حیا کون ہے اور حیا والا۔ سبحان اللہ، جی کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ اس طرح دیکھنا چاہتے ہو سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، ویسے جب پنچایت کی جائے بندوں کو پرکھا جائے دیر لگے گی، بس ذکر صدیق اکبر کا چھیڑ دیجیے۔ اگر طبیعت میں مروڑ پیدا ہو، سینے میں گٹھن اور تکلیف پیدا ہو، سمجھ لیجئے بندہ نامراد ہے، بندہ جھوٹا ہے۔ ذکر صدیق اکبر سچ اور جھوٹ کے درمیان حد فاصل ہے۔ اس طرح اگر چاہتے ہو کہ حلالی اور حرامی کا فیصلہ کیا جائے، لمبا چوڑا ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے رپورٹ غلط آ جائے، کمپیوٹر پہ غلط بندہ بیٹھ جائے، بس ذکر اما عائشہ صدیقہ کا چھیڑ دیجئے، پتہ چل جائے گا حلالی کون ہے حرامی کون ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری،
समझदारी के नहीं, इसलिए ये सुन्नी बरेलवी की महफिल है। नारे चार लगेंगे, पता चल जाए तौहीद वाले भी हैं, रिसालत वाले भी हैं, मोहम्मद अरबी के घराने वाले भी हैं, शराने वाले भी। जी सुभान अल्लाह, क्या बात है। इसलिए जरा दब के कह दीजिए नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, या रसूल, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। अब पता चला, देखेंगे इंसान कौन है, शैतान कौन है, देखेंगे सच्चा कौन है, झूठा कौन है, देखेंगे बेहया कौन है, हया वाला कौन है, देखेंगे हलाली कौन है, हरामी कौन है, देखेंगे सच्चा कौन है। जानते नहीं हो गए। सुभान अल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। इस मसला के आले सुन्नत व जमात में अल्लाह ने हया भी अता फरमाया है, सच्चाई भी अता फरमाई है, इंसानियत भी अता फरमाई है, ईमान भी अता फरमाया है। इसलिए नारा खिलाफत लगा के हम ये 4 थर्मामीटर लगा के पता लगा लेते हैं। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अलग अलग मुनाफिकीन ये कहाँ पे होंगे, जहन्नम के निचले दर्जे में होंगे, जिनकी ना बोली का पता चलता है, न कंपनी और सोबत का पता चलता है कि ये कौन है, कहाँ की बला है, कहाँ से ये जंजीर तोड़वा के आ गया है, कौन है जिसकी दोगली पॉलिसी से मुसलमान बेचैन और परेशान हो, उसको कहते मुनाफिक। और रब्बे लमज़ल ने सूरतुन निसा में इरशाद फरमाया, ऐ प्यारे हबीब, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल मिनन नार, ये मुनाफिकों का जो टबर और गिरोह है, ये जहन्नम के निचले तरीन अस्फल लेटेस्ट तरीन डिग्री है, इसके बाद और कोई सीखा और डिग्री नहीं आती। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया, इनकी दोगली चाल की वजह से, इनकी मुनाफिकाना चाल की वजह से, आले इस्लाम को धोखा देने की वजह से, हर तरफ झूमर मारने की वजह से, हक और बातिल को रलाने मिलाने की वजह से, हक और बातिल के इख्तलाफ करने की वजह से मैं उनको वो सजा दूंगा कि बज़्म हशर को पता चल जाएगा, इनकी नस्लें याद रखेंगी कि कैसे इस्लाम में और कुफ्र में दाखिल होकर हक और बातिल को गड़बड़ किया जाता है, या हक पे आना चाहिए या बातिल पे आना चाहिए। रब ने फरमाया, मैं इनको जहन्नम के निचले दर्जे में रखूंगा। ऐ प्यारे हबीब, वलन ताजिद लहुम नसीरा, इन मुनाफिकों का कोई मददगार भी नहीं होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक।